اب ہم ایک نئے باب میں آ گئے ہیں۔ یعقوب یوسف کے لیے ترستا ہے۔ جیکب لانگز فار جوزف۔ یہ کہانی ہمیں محبت کی نوعیت کی یاد دلاتی ہے۔ یعقوب کے یوسف کے علاوہ اور بھی بیٹے تھے۔ اس کے بھائیوں نے یوسف سے حسد کیا اور اسے خالی کنویں میں پھینک دیا۔ جب اس کے بھائی اپنے باپ یعقوب کے پاس واپس آئے تو انہوں نے اس سے جھوٹ بولا۔ انہوں نے اسے بتایا کہ اس پر بھیڑیے نے حملہ کیا اور کھا گیا۔ مرنے والے کے پیچھے کی یہ کہانی درج ذیل ہے۔ یوسف نے خواب میں دیکھا کہ سورج چاند ستارے اس کے آگے جھک رہے ہیں۔ یوسف نے یہ خواب اپنے باپ یعقوب کو سنایا۔ یعقوب نے اس کا مطلب بیان کیا، میں تیری ماں اور تیرے بھائی ایک دن تیرے سامنے جھکیں گے، ہم تیرے پیچھے چلیں گے۔ یعقوب نے اپنے بیٹے کو خبردار کیا کہ یوسف اپنے بھائیوں کو اس خواب کے بارے میں مت بتانا، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ ان کی نیت بری ہو۔ بدقسمتی سے یوسف نے خواب اپنے بھائیوں کے ساتھ شیئر کیا۔ اس سے یوسف کے لیے ان کی حسد اور بڑھ گئی۔ وہ جانتے تھے کہ یوسف کو اس کے باپ کی طرف سے سب سے زیادہ توجہ ملی تھی اور وہ اپنے تمام بیٹوں سے یوسف سے سب سے زیادہ پیار کرتا تھا۔ انہوں نے یوسف کو نقصان پہنچانے کا فیصلہ کیا اور قدرتی موت مرے گا کہ وہ قدرتی موت مرے گا۔ ایک دن انہوں نے اسے کنویں میں پھینک دیا اور مرنے کے لیے چھوڑ دیا۔ انہوں نے اپنے باپ کو بتایا کہ وہ کھیل چکے تھے اور یوسف اکیلے ایک طرف بیٹھ گیا تھا۔ ایک بھیڑیا آیا اور پھر یوسف کو کھا گیا۔ لیکن واقعی کیا ہوا؟ وہاں سے ایک قافلہ گزرا اور اس کے لوگوں نے اس خوبصورت جوان کو کنویں میں پایا اور اسے آزاد کر دیا۔ ان کی فکر صرف منافع کمانا اور اسے مصر میں غلام کے طور پر بیچنا تھا۔ تو یہ ہوا، یوسف ایک وزیر کی بیوی کا غلام بن گیا۔ ایک عورت کو اس کی خوبصورتی سے پیار ہو گیا اور اس نے اسے اپنے ساتھ سونے پر مائل کرنے کی کوشش کی۔ جب یوسف نے پیشکش سے انکار کر دیا تو اس نے اس پر الزام لگایا اور اسے 11 سال قید کی سزا سنائی گئی۔ یہ پردے کے پیچھے کی ساری کہانی تھی۔ بعد میں فرعون نے کئی خواب دیکھے۔ ایک میں اس نے دیکھا کہ 7 موٹی گائیں 7 دبلی پتلی گائیں کھا رہی ہیں، لیکن کوئی اسے مطلب نہیں بتا سکا۔ آخرکار اس کے ایک خادم نے اسے یوسف کے بارے میں بتایا۔ اس نے فرعون سے کہا کہ جب میں اور تمہارا وزیر جیل میں تھے تو ہم نے خواب دیکھے۔ ہمارے ساتھ ایک نوجوان قید تھا جو ہمارے ہر خواب کی تعبیر بتا سکتا تھا۔ جو اس نے ہمیں بتایا واقعی ہوا ہے۔ وزیر نے دیکھا کہ اس کے سر پر روٹی تھی جسے بھیڑیا کھا گیا تھا۔ اس نوجوان نے وضاحت کی کہ وہ فرعون کے حکم سے پھانسی پر لٹکایا جائے گا۔ تو یہ ہوا، میں نے عظیم فرعون کو دیکھا کہ میں نے آپ کو شراب پیش کی۔ اس نوجوان نے جس خواب کا تذکرہ کیا ہے اس کی تعبیر یہ تھی کہ مجھے بخش دیا جائے گا اور مجھے تیرے ساتھی کی حیثیت سے میرا پرانا مقام مل جائے گا۔ یوسف کو فرعون کے پاس لایا گیا اور اس کے خواب کی تعبیر بتائی۔ انعام کے طور پر فرعون نے یوسف کو آزاد کر دیا اور اسے مصر میں اعلیٰ مقام دیا۔ لیکن آئیے اصل کہانی کی طرف آتے ہیں۔ یوسف کی موت کے بعد یعقوب ہر روز اس امید میں تھا کہ شاید اسے یوسف کے ٹھکانے کی کوئی خبر ملے۔
یا وہ قبول نہیں کرنا چاہتا تھا کہ اس کا بیٹا مر گیا ہے۔ ایک دن وہ قبرستان سے گزرا، اداسی اس پر غالب آ گئی اور وہ بہت رونے لگا۔ اتنے سال گزر چکے ہیں اور وہ اب بھی ہمارے خالق سے دلی دعا کرتا ہے، اے ابراہیم اور اسحاق کے خدا، میں تجھ سے دعا کرتا ہوں کہ اگر یوسف ابھی تک زندہ ہے تو میں تجھ سے التجا کرتا ہوں کہ مجھے کوئی نشانی دے، مجھے کوئی خواب یا کوئی اشارہ بھیج دے۔ لیکن اگر وہ واقعی مر گیا ہے تو میں اس حقیقت کو عاجزی کے ساتھ قبول کروں گا۔ یعقوب یوسف کے لیے اتنے سال روتا رہا کہ اس کی آنکھیں کمزور ہو گئیں۔ ایک فرشتہ انسانی شکل میں قبرستان میں نمودار ہوا اور پوچھا، یعقوب تیرے بیٹے کا نام کیا ہے؟ یعقوب نے جواب دیا، یوسف۔ فرشتے نے کہا، میں اسے قبرستان میں تلاش کروں گا۔ وہ چلا گیا اور جب وہ واپس آیا تو اس نے کہا، یعقوب کیا تیرے بیٹے کا نام یوسف ہے؟ یعقوب نے جواب دیا، ہاں میرے بیٹے کا نام یوسف ہے۔ فرشتے نے جواب دیا، خدا نے جہنم کی تاریک جہانوں میں لا تعداد یوسف کو کھو دیا ہے۔ بہت سارے لوگوں کے درمیان تم کس یوسف کو ڈھونڈ رہے ہو؟ یعقوب پیغام کو سمجھ گیا۔ میں نے ایک نبی کے طور پر اپنی پوری زندگی میں اپنے بیٹے کے لیے بہت سے آنسو بہائے ہیں۔ اس کے بجائے مجھے اسے خدا کی نقطۂ نظر سے دیکھنا چاہیے اور اپنے آپ سے پوچھنا چاہیے، خدا نے جہنم میں کتنے یوسف کھوئے ہیں؟ یعقوب نے توبہ کی اور اس نے یوسف کو ڈھونڈنے کے لیے 17 سال دعاؤں میں ضائع کیے اور اپنے دل، حوصلہ اور توانائی کو صرف کیا۔ اصل سچی کہانی یہ ہے کہ کل رات یعقوب میرے پاس آیا۔ وہ ایک چھوٹا سا قالین لے کر آیا جس میں بہت سی روشنی تھی اور کہا، اے زاہد، اے خدا کے دل، میں تمہارے لیے یہ تحفہ لایا ہوں۔ میں نے پوچھا، یعقوب یہ کیسا تحفہ ہے؟ اور اس کے ہاتھ میں اس چھوٹے سے قالین کی طرف اشارہ کیا۔ اس نے جواب دیا، اس قالین پر میں نے اپنے پورے دل سے تقریباً 17 سال تک ایک نبی کی حیثیت سے دعا کی اور اپنے یوسف کو تلاش کرنے کے لیے اپنی تقریباً تمام توانائیاں صرف کیں۔ اس چھوٹی سی دعائیہ قالین پر میں نے اپنے بیٹے یوسف کے لیے بہت سی چیزیں شیئر کیں، اور ان لمحات میں جب میں نے خدا کو سب سے زیادہ یاد کیا، میں نے بے شمار آنسو بہائے۔ ساری زندگی میں ان لمحات میں اکثر رویا ہوں۔ جب خواہش سب سے زیادہ اور ناقابل برداشت تھی، ایک دن میں نے چاہا کہ خدا میرے آنسوؤں اور اس قالین کو برکت دے۔ خدا نے میری خواہش پوری کرنے کے بجائے مجھ سے کہا کہ زمین پر زاہد کے پاس جا، اگر وہ گھٹنے ٹیک کر اس قالین کو اپنی پیشانی سے چھوئے تو میں برکت دوں گا۔ میں نے یعقوب کے چہرے کی طرف دیکھا اور اس سے کہا، یعقوب میں دیکھ سکتا ہوں کہ یہاں ایک اور کہانی چھپی ہوئی ہے۔ ان الفاظ پر یعقوب کی آنکھوں سے بے اختیار آنسو بہہ نکلے۔ صرف آہستہ آہستہ وہ خود کو سمیٹ سکا اور مجھ سے کہنے لگا، کیا تمہیں یاد ہے کہ کئی سال پہلے تم نے ایک بار کہا تھا کہ خدا تمہارا یوسف ہے اور میری بجائے تم یعقوب ہو؟ تم نے یہ بھی بتایا کہ اگر خدا تمہاری محبت کو میری محبت یوسف سے تولے گا تو تمہاری محبت سب سے زیادہ ہوگی۔ اس وقت جب خدا نے تمہیں زمین پر دعا کرتے ہوئے سنا تو وہ رونے لگا۔ خدا نے ایک بار مجھ سے کہا، یعقوب تو نے اپنے یوسف کو دوبارہ تلاش کرنے کے لیے اپنی آرزو، اپنی توانائی اور سب کچھ صرف کرتے ہوئے اپنی زندگی ضائع کر دی۔ زمین پر میرے یعقوب، زاہد کو دیکھو، اس نے مجھے اس سے زیادہ یاد کیا جتنا تم کبھی نہیں کر سکتے تھے۔ اس نے اپنی ساری زندگی میری منشا کو ہر چیز پر فوقیت دی ہے تاکہ وہ میرے ہر یوسف کو
میرے گھر لے آئے تاکہ وہ دن کی روشنی میں میرے اپنے خدا کے ساتھ رہ سکیں۔ تو یعقوب اس کے پاس جا، اور اگر وہ اس چھوٹی سی نماز کلیم کو برکت دے تو میں بھی کروں گا، اگر زیادہ ایسا نہیں کرتا تو میں قالین کو برکت نہیں دوں گا۔ یہ سن کر میری آنکھوں میں بے شمار آنسو آ گئے۔ میں نے کہا، یعقوب مجھے اس قالین پر نماز پڑھنے دے، تم نے یوسف کے لیے بہت آنسو بہائے ہیں اور اس پر خدا کے لیے بھی۔ اس لیے میں نے گھٹنے ٹیک کر دعا کی اور میرے آنسو بھی اس کا حصہ بن گئے۔ میں رویا کیونکہ خدا میرے بارے میں کیا سوچ رہا تھا اور محسوس کر رہا تھا۔ اپنی دعاؤں کے بعد میں ان الفاظ کے ساتھ کھڑا ہوا، یعقوب یہ چھوٹا سا نمازی قالین خدا کے پاس لے آؤ۔ براہ کرم ہمارے آسمانی والدین کو بتاؤ کہ میں نے اسے برکت دی ہے، کیونکہ یعقوب تم نے جوزف کے لیے بہت سی چیزیں بانٹیں اور خدا کے لیے بہت سے آنسو بہائے۔ یعقوب نے مجھے اپنی باہوں میں لے لیا، گہرے انداز میں چھو کر اور آنسوؤں میں اس نے مجھ سے کہا، اے خدا کے دل، او ضائع، میں اس دعائیہ قالین کا مستحق نہیں ہوں، چاہے میں اس تکلیف دہ زندگی میں ٹوٹے ہوئے اور غمگین دل کے ساتھ اس پر اپنی تمام آرزوئیں پھیلا دوں، پھر بھی میں خدا کے لیے کچھ نہیں کر سکتا۔ میں نے صرف اپنے یوسف کو پایا، لیکن مجھے یقین ہے کہ تم تمام جوزف کو تاریک جہانوں اور جہنم میں تلاش کر کے انہیں خدا کے پاس لاؤ گے۔ تو میں وہ دعائی قالین کیسے واپس لے سکتا ہوں جس پر میں نے ساری زندگی اتنے آنسو بہائے؟ میں اس کے قابل نہیں ہوں۔ یعقوب نے مجھے دوبارہ گلے لگایا، میری آنکھوں اور پیشانی کو چوما اور کہا، اے خدا کے دل، تو اس کے مجھ سے زیادہ مستحق ہو۔ اب سے یہ نمازی قالین یعقوب کا نہیں ہے، بلکہ تمہارا زاہد خدا کے دل کا ہے۔ یہ محبت کی کہانی ہمیشہ کے لیے ناقابل فراموش رہے گی۔ یہ کسی کو بھی یاد دلائے گا کہ میں نے خدا کا نبی ہونے کے ناطے خدا کی محبت کو نظر انداز کیا اور اپنی پوری زندگی اپنے یوسف کو ڈھونڈنے میں ضائع کر دی، لیکن اس نے بالکل مختلف کیا اور اس طرح تو نے اسے درست کیا۔ تو نے اپنی پوری زندگی ہر یوسف کی تلاش میں لگا دی جو جہنم کے تاریک جہانوں میں درد سے دوچار ہیں۔ پھر یعقوب نے میری آنکھوں میں دیکھا اور مجھ سے پوچھا، مجھے خدا کی بادشاہت بنانے میں تمہاری مدد کرنے دو۔ یہ واحد خواب ہے جو میں نے چھوڑا ہے۔ میں تمہیں بنی ہوئی انسان کے درمیان بہت سے یوسف تلاش کرنے میں مدد کرتا ہوں جو جرمنی، یورپ میں رہ رہے ہیں اور جو پوری دنیا میں پھیلے ہوئے ہیں۔ مجھے ان تمام یوسفوں کی تلاش میں اپنے ساتھ کھڑا ہونے دو تاکہ وہ تمہارے ساتھ خدا کی بادشاہت بنا سکیں۔ میں اس دعائیہ قالین کے لائق نہیں ہوں، میں تمہیں اپنے پورے دل سے دیتا ہوں، یہ تمہارا ہے، اور اس نمازی قالین پر خدا سے دعا مانگنے کے لیے واپس نہیں جاؤں گا۔ جس لمحے تم نے اپنا سر اس پر رکھا اور آنسو بہائے، میں نے خدا کی کرسٹل نیلی روشنی دیکھی۔ خدا تمہارے ساتھ رویا۔ خدا کے دل، یہ قالین اب تمہارا ہے۔ میں یعقوب بھی تمہارا ہوں۔ میرا بیٹا یوسف طویل عرصے سے تمہارے ساتھ کام کرنا چاہتا ہے تاکہ بہت سارے یوسف تلاش کر سکے۔ ہم دونوں کو باپ اور بیٹے کے طور پر تمہاری زندگی میں تمہاری خدمت کرنے کی اجازت دو۔ اس سے ہمارے دلوں کو تسلی ملے گی اور ہماری تکمیل ہوگی۔ ہم نے ہزاروں سال بعد تمہارے ساتھ اپنا گھر پایا ہے کیونکہ تم واقعی خدا کے دل ہو۔ میں نے یعقوب کو گلے لگایا اور کہا، یعقوب
تمہیں خدا کی منشا کے لیے میرے ساتھ شامل ہونے کے لیے میری اجازت کی ضرورت نہیں ہے، یہ ہر کوئی کر سکتا ہے۔ میں جانتا ہوں کہ میری اجازت کی ایک خاص اہمیت ہے اور اسی لیے میں یہ تمہیں اور تمہارے بیٹے یوسف کو دیتا ہوں۔ میں جانتا ہوں کہ یوسف بھی اس کی خواہش رکھتا ہے۔ یوسف سے کہو کہ میں چاہتا ہوں کہ تم دونوں میرے ساتھ کام کرو۔ تمہیں دنیا کے مثالی خاندان کی تعمیر میں خدا کی بادشاہت قائم کرنے میں میری مدد کرنی چاہیے۔ میرے الفاظ نے یوسف کو خوشی سے رلا دیا۔ آج میری آنکھیں تمہاری طرف اسی طرح دیکھتی ہیں جیسے وہ خدا کو دیکھتی ہیں۔ تم اب تک کا سب سے بڑا اور بہترین تحفہ ہو۔ تم جیسا کوئی مجھے جنتوں میں بھی نہیں ملا۔ یہ شاندار تحفہ مجھے زمین پر ملا۔ مبارک ہیں وہ جو خدا کے دل کی مدد کرتے ہیں۔ خدا کے دل کے ذریعے پوری تاریخ میں تمام انسان یہ سمجھیں گے کہ ہمارا دماغ سچا خیال، محبت اور دل اس خالق کا ہونا چاہیے جس نے ہمیں سب کچھ دیا، لیکن ہم نے اسے کبھی کچھ واپس نہیں دیا۔ ہم نے صرف خدا کو دکھ اور تکلیف دی۔ خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو جرمنی، یورپ اور دنیا میں خدا کے دل کو اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے۔ یہ کہ حیران کن فضل ہے، جب تم زمین پر نہیں ہوگے تو یہ نعمت کسی اور کو نہیں دی جائے گی، کیونکہ میں نے خدا کے بارے میں سنا ہے کہ اس کے بعد، زاہد کے بعد، اس روئے زمین پر بہت سے نبی ہوں گے۔ اس پر بہت سے مسیحا چلیں گے، لیکن ان میں سے ایک بھی میرے زاہد جیسا نہیں ہوگا۔ میرے نور سے زمین چمکے گی، مگر میرے ذات کو دوسری بار نہیں دیکھے گی۔ میں اب بھی نئی مخلوقات تخلیق کر رہا ہوں تاکہ زاہد جیسا شخص ڈھونڈ پاؤں جو میرا دل بن سکے اور میرے جذبات، میری محبت کی ترجمانی کر سکے۔ میں ایک ایسا زاہد تلاش کرنا چاہتا ہوں جو پوری مخلوق کے لیے میری وفاداری، میرے غم، میری آرزو اور میرے خالی پن کا اظہار کر سکے۔ اب ہم ایک نئے باب میں آ گئے ہیں، خدا کا نقطہ نظر اور انسانی طریقے، God's point of view and human ways۔ اس کہانی کا میری بیوی کرسٹین سے کچھ لینا دینا ہے، پھر ہم اس کا تجربہ کریں گے جو میں نے دیکھا۔ خدا ہمیشہ صحیح انتخاب کرنے میں ہماری رہنمائی اور مدد کرتا ہے۔ پوری انسانی تاریخ میں خدا نے کبھی بھی انسانوں کے اس انتخاب کو قبول کرنے پر مجبور نہیں کیا جو اس نے دکھایا اور پیش کیا۔ انسانی تاریخ کے بالکل شروع میں خدا کی محبت اور رہنمائی آدم اور حوا کے ساتھ تھی۔ خدا نے واضح طور پر بتایا کہ کون سا راستہ روشن خیالی کی طرف لے جاتا ہے، اور وہ گھر جہاں لازوال محبت آباد ہوتی ہے، جہاں لازوال امن اور روح کے لیے عالمگیر آزادی موجود ہے۔ یہ خدا کی رہنمائی تھی جو اس نے ہمارے پہلے آباء و اجداد آدم اور حوا کو دی تھی۔ اس نے انہیں آگاہ کیا کہ باقی تمام راستے اس کے امن کو ختم کرنے اور تفرقہ کا باعث بنیں گے۔ جو بھی ان کے دماغ کا شکار ہو جاتے اور وہ دنیاوی فکروں اور دنیاوی خواہشات کی مراتب میں شامل ہو جاتے۔ اس کے پاس سب کچھ ہوگا، ان کے پاس سب کچھ ہوگا، لیکن انہیں سکون نہیں ملے گا۔ وہ محبت بھی نہیں خرید سکیں گے۔ محبت صرف خالق سے ہی بچ سکتی ہے۔ خدا خالق اپنی محبت سے روشنی اور زندگی دیتا ہے۔ تمام ضروری ذرائع خدا کی طرف سے آتے ہیں۔ اگر ہم صرف افقی طور پر اور خدا کے بغیر رہتے ہیں تو ہم ہمیشہ مادی دنیا کی فکر میں اپنے وجود کو باہر نکال پائیں گے۔ ہم روح کے لیے آفاقی سکون کو کبھی نہیں جان پائیں گے، کیونکہ ہم روحانی طور پر اندھے ہیں۔ اگر ہم خدا سے محبت کرتے ہیں تو ہمارے روحانی حواس کھل جائیں گے۔ افقی محبت سے ہم بس نہیں پائیں گے، کیونکہ خدا جس نے محبت کو جنم دیا وہاں وہ مرکزی نقطہ نہیں ہے۔
ہم ابدی زندگی میں کہیں بھی بس نہیں پائیں گے، کیونکہ ہر جگہ صرف بنور ہی ہمارا انتظار کر رہے ہیں۔ گھر کا احساس اور علام اتنائی محبت سے بہت دور۔ ان تمام طریقوں میں جن میں ہم خدا سے منہ موڑ لیتے ہیں اور اپنی دنیا میں رہنے کے لیے خود کو اس سے الگ کرتے ہیں، صرف زوال ہی ہمارا انتظار کر رہا ہے۔ اس کو زوال پذیر دنیا کہتے ہیں۔ اپنے جسم کے ساتھ ہم 50 یا 80 سالوں میں خدا کے ساتھ گہرا رشتہ استوار کر سکتے ہیں، تاہم اگر ہم کوئی دوسرا راستہ اختیار کریں گے تو ہمارے جسم کی موت کے بعد ہماری روح روحانی دنیا میں چلی جائے گی، اور لاکھوں سال کوشش کرنے کے باوجود بھی یہ مقصد حاصل نہیں کر سکے گی، کیونکہ وہاں روح سوئی کی طرح ہوتی ہے، ایک دھاگا جو تمام بھنور ہمیں زیادہ سے زیادہ دنیاوی پریشانیاں اور تکلیفیں لاتے ہیں۔ اس بات تک پہنچانے کے لیے خدا کبھی کسی کو مجبور نہیں کرتا کہ وہ اپنے راستے اور اس کی رہنمائی پر چلے۔ اب میں اپنی بیوی کے بارے میں کہانی کا اشتراک کرنا چاہتا ہوں۔ بہت شروع میں ہی، تقریباً 29 سال پہلے، خدا نے اسے روحانی دنیا میں سفر کرنے اور اپنے بارے میں بے شمار تجربات و مشاہدات کرنے کی چابی عطا کی۔ میری بیوی کرسٹین اس مشن کی بنیاد رکھ رہی تھی اور میری کتابیں لکھ رہی تھی اور ترجمہ کر رہی تھی۔ اس کے علاوہ ہمیں اس ظاہری دنیا میں بھی زندہ رہنا تھا، اپنی دیکھ بھال کے لیے پیسہ کمانا تھا، اپنے 4 بچوں کی پرورش کرنا تھی، وہ بھی بڑھتی تھی۔ بعد میں اس نے بطور وکیل کل وقتی کام کیا۔ اتنے بھرے دن کے بعد، جس میں ایک کام نے بغیر کسی رکاوٹ کے دوسرے کی جگہ لے لی، اس نے موت کے بعد کی زندگی میں چیزوں کا مشاہدہ کرنے کے ساتھ ساتھ خدا کے ساتھ بہت سے تجربات اور مشاہدات کرنے کے لیے ایک ذریعے کے طور پر رات کو سفر کیا۔ جب وہ صبح واپس آئی تو وہ لفظی طور پر تھک چکی تھی، وہ ناقابل یقین حد تک تھک چکی تھی۔ اس حالت میں دن کی شروعات تمام چیزوں کے ساتھ کرنے میں کافی توانائی لگ گئی۔ جب وہ تمام طاقت کی انتہا کو پہنچی تو اس نے خدا سے پوچھا، مجھے یہ روحانی کنجی نہیں چاہیے، کیونکہ میں ایک ہی وقت میں 2 کام نہیں کر سکتی۔ دن کے وقت مجھ پر بہت سے بوجھ ہوتے ہیں جو مجھے مشن کے لیے کرنا پڑتے ہیں۔ چنانچہ یہ چابی اس سے دہائیوں تک چھین لی گئی۔ 29 سال بعد وہ اس مقام پر پہنچی جہاں اسے یہ فیصلہ کرنا پڑا کہ یا تو وہ صرف وکیل کے طور پر پریکٹس کرے یا صرف روحانی کام کرے۔ اس نے روحانیت کا فیصلہ کیا۔ میں نے اس کے فیصلے کا خیر مقدم کیا اور ایک بار پھر اسے روحانیت کی کنجی دی گئی۔ 29 سال کی روحانی پرہیزگاری کے بعد وہ پچھلے 29 سالوں سے الہی مشن کا کام جاری رکھے ہوئے ہے۔ مزید برآں اس نے خدا کی منشا کے لیے بہت کچھ کیا ہے۔ وہ 29 سال پہلے صرف ایک قدم پیچھے ہٹی۔ وہ کوئی روحانی سفر نہیں کرنا چاہتی تھی، کیونکہ اس نے اس کی بہت زیادہ توانائی چھین لی تھی۔ روحانی طور پر سفر کرنا ایک چیز ہے، لیکن اس کے بعد جو کچھ دیکھا گیا ہے اسے کتابوں وغیرہ میں لکھ کر اس کا ادراک کرنا اس کا کام ہے۔ اب وہ 29 سال بعد وہ قدم اٹھانا چاہتی تھی جنہیں وہ پہلے رد کر چکی تھی۔ اب وہ قدم اٹھانے کے لیے تیار تھی جو بہت پہلے ناممکن لگ رہا تھا۔ اس نے دیکھا کہ وہ روحانی دنیا میں ہے۔ وہاں وہ میرے روحانی خاندان سے آشنا ہوئی۔ اس نے بتایا کہ ان سب کے پاس بغیر کسی تاریکی کے ایک کرسٹل صاف روشنی تھی، سورج کی طرح چمکتی تھی اور بہت لمبے تھے۔ مخلوق نے اسے ذات کے خاندان کے طور پر متعارف کرایا۔ میں انہیں جانتا ہوں۔ وہ میرے جسمانی خاندان کے فرد نہیں ہیں، لیکن وہ میرے عظیم پیغمبر تھے۔ ان میں سے بہت سے محمد کے وحشیانہ اسلامی بیان کی وجہ سے مارے گئے کہ اس کے بعد کوئی نبی نہیں آ سکتا۔ بہت سے لوگ اپنی جانیں گنوا بیٹھے۔ بہت سے دوسرے لوگوں نے انسانیت کے لیے تصوف کے اندر اپنے تجربات اور مشاہدات کا نسبتاً اظہار کیا، تاہم انہیں اپنی حفاظت کے لیے
اسلام کے دائرے میں رہنا پڑا۔ دوسری طرف انہیں ایک دن بھی زندہ رہنے کا معمولی سا موقع نہیں ملتا۔ وہ میرا روحانی خاندان تھا۔ چونکہ وہ تاریخ میں بہت عظیم لوگ تھے، انہوں نے ہمارے خالق سے دعا کی، خدایا ہم چاہتے ہیں کہ اگلا نبی ہمارے نسب سے چنا جائے تاکہ تیری دنیا آخر کار معرض وجود میں آئے۔ خدا نے ان کی دعا کو قبول کیا۔ اس لیے ہمارے آسمانی والدین نے ایک بار مجھ سے کہا، تم اپنے صوفی خاندان کی خواہش ہو جو پوری ہوئی۔ میں نے پھر خدا سے کہا، میں تمہاری دعا کو پورا کرنا چاہتا ہوں۔ خدا خوش ہو کر مسکرایا۔ کرسٹین صرف میرے صوفی خاندان کے سامنے کھڑی تھی۔ وہ فرشتوں اور دیگر مخلوقات سے اونچے تھے اور ان کی روشنی بہت سے سورجوں کی طرح چمک رہی تھی۔ جب وہ ان کے درمیان تھی تو اس کی روح ایک بچے سے بڑی نہیں تھی۔ اسے پتہ چلا کہ اس روحانی جہان میں مخلوقات کی پشت میں ایک چپ لگائی جاتی ہے۔ اس کے لیے چپ ڈالنے کے لیے سر کے نیچے ایک کٹ بنایا جاتا ہے۔ اس کے بعد وہ اپنے ہاتھوں سے زخم پر مہر لگاتے ہیں اور مندمل کرتے ہیں۔ اس چپ کے ساتھ آپ خدا کے بلند ترین جنتوں میں جانے کے مجاز ہیں۔ چونکہ میری بیوی کی روحانی نشوونما ابھی بھی مادی چیزوں سے متاثر تھی، اس لیے وہ اپنا صبر کھو بیٹھی۔ وہ کوئی معمولی بات نہیں ہے، یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے، کیونکہ یہ دوسرے لوگوں کے ساتھ بھی ہوتا ہے۔ جب وہ مرتے ہیں ان کی روح روحانی دنیا میں داخل ہوتی ہے۔ اگر کسی کی اپنی روحانی نشوونما ناکافی ہے تو الجھن پیدا ہو جاتی ہے اور انسان پھر بھی زمین پر ہونے کا یقین کرتا ہے۔ اس کی وجہ سے اس نے علاج کے خلاف مزاحمت کی اور بحث کرنے لگی، مجھے وہ چپ نہیں چاہیے، کوئی بھی مجھے چپ لگانے کے لیے میرے سر کے پچھلے حصے میں نہیں کاٹے گا۔ لیکن آخر کار انہوں نے اسے سفید روشنی میں چمکتا ہوا اصل معاہدہ دکھایا، جس پر میں نے 3 بار نیلی سیاہی سے دستخط کیے تھے کہ اسے اور میرے الہی خاندان کو یہ چپ ملنی چاہیے۔ اس کی تو جیسے دنیا تباہ ہو گئی، کیونکہ وہ اداس تھی اور اس کا دل ٹوٹ گیا تھا۔ وہ پریشان ہو گئی تھی کیونکہ وہ سمجھ نہیں پا رہی تھی کہ میں اسے پہلے بتائے بغیر یہ کیسے کر سکتا ہوں۔ زمین پر میں نے اپنے کسی بھی فیصلے سے اس سے مشورہ طلب کیا تھا، لیکن میرے دستخط دیکھ کر وہ سمجھ نہیں پا رہی تھی کہ میں نے اس معاملے میں مختلف فیصلہ کیوں کیا تھا۔ وہ 100% جانتی تھی کہ یہ میرا دستخط تھا۔ وہ شدید دل برداشتہ تھی، رو رہی تھی اور ناقابل بیان تنہائی محسوس کرتی تھی۔ لیکن میرے روحانی خاندان نے پہلے ہی اپنے سر کے پچھلے حصے میں چپس لگائے ہوئے تھے۔ انہوں نے اپنے ہاتھوں سے زخم کو دوبارہ روشنی کے ذریعے بند کر دیا اور وہ فوراً ٹھیک ہو گیا۔ میرے روحانی گھر والوں نے اس سے کہا کہ ایسا ہنگامہ نہ کرو، بلکہ اس میں چپ لگواؤ۔ اس کے پاس اسے ہونے دینے کے سوا کوئی چارہ نہیں تھا۔ تاہم اس کے معاملے میں زخم ہر کسی کی طرح ٹھیک نہیں ہوا۔ ایک سرخ داغ بن گیا جو سر کے پیچھے حصے پر ایک کٹ کے طور پر دکھائی دے رہا تھا۔ خدا کے جنتوں میں جانے کے لیے میرے خاندان کو ایک سلائڈ گیٹ پر لے جایا گیا۔ فرشتوں نے اپنے سر کے پچھلے حصے میں چپ کی جگہ پر ایک اسکینر چلایا اور اس کے بعد ہمارے آسمانی والدین کے بالا دائروں میں داخل ہونے کی اجازت مل گئی۔ جب اسکینر کرسٹین کے سر کے پچھلے حصے میں رکھا گیا تو اسے کوئی منظوری نہیں ملی۔ یہ اس کے لیے بہت زیادہ تھا اور وہ مکمل طور پر اپنا حوصلہ کھو بیٹھی۔ انتہائی غصے میں اس نے غصے سے کہا، پہلے میرا سر جہاں کھلا ہوا تھا، پھر تم نے چپ لگائی، پھر زخم وعدے کے مطابق ٹھیک نہیں ہوا اور اب اسکینر بھی میرے کام نہیں آتا۔ مجھے خدا کی دنیا میں آنے کی اجازت نہیں ملتی۔ وہ اپنی شکایت لے کر چیف ڈاکٹر کے پاس گئی اور سرجن کے بارے میں شکایت کی اور اس پر مقدمہ کرنا چاہتی تھی۔ چیف ڈاکٹر اس کے ساتھ اس کے مقدمے کے پاس گیا اور پوچھا، دیکھو تم نے اس کے ساتھ کیا کیا؟ دوسرے ڈاکٹر نے جواب دیا، یہ ٹھیک ہے، بس تھوڑا وقت لگتا ہے۔
وہ اس کے ساتھ ایک جگہ گئے جہاں اسکینر لگایا گیا تھا۔ فرشتے نے اسکینر کو دوبارہ اس کے سر کے پچھلے حصے میں پکڑ لیا۔ اس بار اس نے کہا یہ ٹھیک ہے، وہ آگے بڑھ سکتی ہے، لہٰذا وہ سیدھی خدا کی بادشاہت میں چلی گئی۔ اس نے بیان کیا کہ انہوں نے اسے اس میں دھکیل دیا، لیکن اس کی روح بہت چھوٹی تھی۔ دراصل وہ آنے کے لیے اہل نہیں تھی۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ انہوں نے اس کی منشا کے خلاف اس میں چپ کیوں لگائی؟ وہ اس سے ناخوش تھی اور آگے نہیں جانا چاہتی تھی، کیونکہ وہ نہیں جانتی تھی کہ کیا ہو رہا ہے۔ اس نے ایک چھوٹے بچے کی طرح کام کیا جو جب آپ اسے انجیکشن دیتے ہیں تو روتا ہے اور چیختا ہے۔ چھوٹے بچے نہیں جانتے کہ ان کے لیے کیا اچھا ہے اور یہ کہ انجیکشن انہیں ٹھیک کر دے گا۔ چاہے جیسا بھی ہو، میرا روحانی خاندان خدا کی دنیا میں روشنی کے اعلیٰ ترین دائروں میں داخل ہونے کا اہل تھا، لیکن کرسٹین کے ساتھ ایسا نہیں تھا۔ اس لیے پہلے سوال کے جواب کی طرف رجوع کریں۔ ہمیں یہ جان لینا چاہیے کہ اہلیت کی کمی کے باوجود خدا کی دنیا کے دروازے کرسٹین کے لیے کیوں کھل گئے؟ بلا شبہ اس کے پاس اس کے لیے روحانی ترقی نہیں تھی، کیونکہ یہ اب بھی اس ظاہری دنیا سے متاثر تھی۔ اس کی اہلیت یہ تھی کہ جب سے میں اسے جانتا ہوں وہ 29 سال سے مسلسل خدا کی منشا پر چل رہی ہے۔ اس نے مالی بنیاد ڈالنے اور میرے قرضوں کی ادائیگی میں مدد کی۔ ان تمام سالوں میں اس نے میری کتابوں کو اپنی مادری زبان میں صحیح اظہار دے کر شائع کرنے میں مدد کی۔ یہ بہت زیادہ مشقت اور محنت تھی۔ اس نے اپنا زیادہ تر وقت خدا کی منشا کے لیے صرف کیا۔ میں نے کبھی کسی کو نہیں دیکھا جس نے 29 سالوں میں خدا کی منشا کو پورا کرنے کے لیے اتنے گھنٹے لگائے ہوں۔ اگرچہ اس کی روح چھوٹی تھی اور اس کی روحانی نشوونما کافی نہیں تھی، لیکن انہوں نے اسے میرے روحانی خاندان کے ساتھ اعلیٰ ترین دنیا میں جانے دیا۔ وہاں جانے کے قابل ہونے کی چابی کیا تھی؟ حالانکہ وہ وہاں نہیں جانا چاہتی تھی، لیکن جب وہ خدا کی دنیا میں تھی تو وہ بہت روحانی اور مسرور تھی۔ جب میں نے یہ کہانی سنی تو میں بہت متاثر ہوا، لہٰذا میں جنگل میں گہرائی میں چلا گیا جہاں مجھے پریشان کرنے کے لیے کوئی نہیں تھا۔ میں وہیں لیٹ گیا۔ مجھے اپنے ادراک کے لیے وقت درکار تھا، کیونکہ خدا کے طریقے پورے اسرار ہیں اور دماغ سے نہیں سمجھے جا سکتے۔ اچانک میں نے اپنی آنکھوں کے سامنے نیلا آسمان دیکھا۔ بادلوں کو ایک طرف دھکیل دیا اور بادلوں نے ایک کے بعد دوسرے جہان کا منظر ظاہر کیا۔ قریب سے ایک کے بعد دوسری جنت۔ زیادہ سے زیادہ بادل کھل گئے اور ظاہر کیا کہ پیچھے کیا چھپا ہوا تھا۔ آخرکار میں نے اپنے آپ کو خدا کے سامنے کھڑا دیکھا۔ وہ اپنے تخت پر بیٹھا تھا اور کرسٹین اس کے پاس ایک چھوٹی بچی کی طرح بچوں کی کرسی پر بیٹھی تھی۔ میں بہت حیران ہوا۔ میں نے سوچا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ اتنا اعلیٰ مقام حاصل کر لے، حالانکہ اس کی روح اتنی ترقی نہیں کر پائی ہے، لیکن یہاں وہ خدا کے پاس ایک چھوٹی بچی کی طرح بیٹھی ہے۔ خدا نے میرے خیالات کو پڑھا اور کہا یہ کرسٹین نہیں ہے، یہ روحانی دنیا میں اس کا صرف ایک کلون ہے۔ کرسٹین کے کلون نے میری منشا کے لیے بہت کچھ کیا ہے، اس لیے وہ یہاں بیٹھی ہے۔ ان الفاظ کے بعد خدا نے بات کو جاری رکھا۔ میں جانتا ہوں کہ تمہاری کرسٹین نے میری منشا کے لیے بہت کچھ کیا ہے اور اسی لیے میں نے اسے اپنی دنیا میں آنے کی اجازت دی۔ جو میری منشا پر عمل کرنا پسند کرے گا وہ بھی مجھ سے محبت کرے گا۔ مجھ سے اس کی محبت کی وجہ سے یہ شخص بنی ہوئی انسان کی بنیاد رکھنے کے لیے اپنی زندگی پیش کرے گا تاکہ انسان آسانی سے میری دنیا خدا کی دنیا میں داخل ہو سکے۔ میں نے کرسٹین کو اجازت دی کہ فرشتے اور مخلوق اس میں چپ ڈالیں تاکہ وہ سیدھی میری دنیا خدا کی دنیا میں آ سکے۔ پھر خدا نے مجھے یاد دلایا، کرسٹین نے بنیاد ڈالنے اور میری کتابیں نکالنے میں تمہاری مدد کر کے میرے اور میری منشا کے لیے بہت کچھ کیا ہے۔ 29 سال پہلے میں نے اسے تجربات اور مشاہدات کرنے کے لیے روحانی دنیا میں سفر کرنے کی چابی دی، لیکن اس نے یہ چابی واپس کر دی۔
اگر وہ ایسا نہ کرتی تو میں اس کے سامنے بہت سی چیزیں ظاہر کر دیتا، بشمول پرائیویٹ سیکرٹس۔ وہ اس پر 3 کتابیں لکھ سکتی تھی۔ یہ کتابیں مستقبل کی انسانیت کے لیے ایک حیرت انگیز فضل ثابت ہوتی، اور کرسٹین اپنے کلون کی بجائے یہاں میرے پاس بیٹھی ہوتی۔ اس نے مجھے اتنا متاثر کیا کہ 29 سال گزرنے کے بعد بھی خدا اسے کبھی نہیں بھولا۔ یہ کہانی ہمیں سکھاتی ہے کہ اگرچہ ہم اپنے خالق کے لیے بہت سی چیزیں کرتے ہیں، لیکن خدا کی منشا اس کے لیے واقعی سب کچھ دینے کی رضامندی کا تقاضا ہوتی ہے۔ کہا جائے تو میں نے وفاداری، خدا کے لیے زوال، محبت اور یہ طاقت بھی شامل ہے کہ ہم خود کو پٹڑی سے دور نہ ہونے دیں، زندگی میں اس راستے پر اپنا توازن برقرار رکھیں۔ اس میں یہ بھی شامل ہے، اگر یہ ہونا ہے تو اپنی پوری زندگی کو غیر مشروط طریقے سے خدا کی منشا کے لیے وقف کرنا، ہمارے آسمانی باپ کی خواہش کو پورا کرنے کے لیے، اور اگر ضروری ہو تو اس کے لیے سب کچھ قربان کر دینا۔ اگر ہم تیار ہیں اور اس کے مطابق عمل کرتے ہیں تو روحانی زندگی میں خدا کا حیرت انگیز فضل ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہمارا منتظر ہے۔ اس وقت کرسٹین نے آخری روحانی قدم نہیں اٹھایا تھا۔ اسے اس مقام تک پہنچنے میں 29 سال لگے۔ ہاں، دیر ہو چکی تھی، لیکن زیادہ دیر نہیں ہوئی۔ اگر وہ قدم اٹھانے میں کامیاب ہو جاتی جس کے لیے اللہ نے اسے 29 سال پہلے چابی دی تھی، تب بھی وہ خدا کے لیے یہ 3 کتابیں لکھ سکے گی۔ اب خدا نے اس کے لیے روحانی تجربات، مشاہدات کرنے کا موقع دوبارہ کھول دیا، جو اسے بہت پہلے کرنا چاہیے تھا۔ تو یہ کہانی ہمیں نصیحت کرتی ہے، اگر ہم اس راستے پر ایک یا 2 کام کرنے کے لیے بھی تیار نہیں ہیں اور خدا سے کہتے ہیں اے باپ میں ایسا نہیں کر سکتا، یہ ہمیں ہمیشہ کی زندگی میں روک دیتا ہے، چاہے ہم ایک اچھی دنیا یا یہاں تک کہ فردوس میں داخل ہونے میں کامیاب ہو جائیں۔ ہم جو سوچتے ہیں ہم خدا کے لیے نہیں کر سکتے، وہ ہمیں تکلیف دیتا ہے، یہ ہمیں پریشان کرتا ہے اور سوچتا ہے کہ ہم خدا کی منشا کے مطابق کیوں نہیں کر سکے۔ جب کوئی شخص یہ کہتا ہے کہ وہ خدا سے اپنے پورے دماغ، پورے شعور، پورے ضمیر، پورے دل اور اپنی پوری روح سے محبت کرتا ہے، تو اسے اپنی زندگی میں سب کچھ خدا کے لیے قربان کر دینا چاہیے۔ ہمیں یہ بوجھ خود پر اٹھانا چاہیے، کیونکہ ابدی زندگی میں یہ ہمارے آسمانی والدین کے ساتھ ہمیشہ کے لیے آباد ہونے کے لیے حیرت انگیز فضل اور برکات لائے گا۔ اس سے ہمیں ایسا سکون ملے گا جس کا ہم تصور بھی نہیں کر سکتے، کہ جو کچھ ہم نے خدا کی منشا کے لیے کیا ہے وہ ہمیں لامتناہی محبت کا تجربہ کرنے دے گا۔ یہ عالمگیر آزادی کا دروازہ کھول دے گا تاکہ ہم کسی بھی لمحے، کسی بھی جگہ یا کسی بھی جنت میں ہوں، اگر ہم چاہیں تو۔ لہٰذا ہمارا سفر ہمیں گھر لے جائے گا جہاں ہم خدا کے ساتھ بس سکتے ہیں۔ اگر ہم خود اس مختصر دنیاوی زندگی میں کچھ غلطیاں کرتے ہیں تو ہم منفرد موقع سے محروم ہو جاتے ہیں۔ روحانی زندگی میں ہمیں اس پر شدید افسوس ہوگا، کیونکہ ہم نے اپنا قیمتی وقت ضائع کیا اور اس موقع کو ہاتھ میں نہیں لیا۔ اسی لیے میں اپنے اراکین سے ہمیشہ کہتا ہوں، آپ کو پورا پیکج خدا کی محبت میں لینا ہوگا، یعنی اپنی وفاداری، اپنی مکمل لگن جس میں اپنی جان بھی قربان کرنا شامل ہے۔ اس میں آپ کا توازن اور انسانیت کا بوجھ اٹھانے کے لیے تیار رہنا اور لوگوں کے لیے ایک پل بنانا بھی شامل ہے تاکہ ان کے لیے خدا سے ملنا آسان ہو۔ میرے صوفی خاندان کے افراد نے خدا کے لیے بہت کچھ کیا اور آخر کار وہ مارے گئے۔ یہ کرسٹین کی طرح ہے، وہ بہت لمبے ہیں اور ان کی روح میں کوئی اندھیرا نہیں ہے، وہ سورج کی طرح لگ رہے تھے۔ یہ اتنا صوفیانہ اور خوش تھا کہ یہ میرا صوفی خاندان ہے۔ مجھے خوشی ہوئی کہ کرسٹین وہاں جانے کے قابل ہوئی جہاں میرا روحانی خاندان ہے۔ نیلی روشنی میں چمکتے ہوئے میرے 3 بار دستخط نے اسے خدا کی دنیا میں داخل ہونے کے قابل بنایا، یہاں تک کہ اس نے سوچا کہ اس کے ساتھ کچھ برا ہونے والا ہے یا کچھ غلط ہو رہا ہے، لیکن آخر میں اس نے محسوس کیا کہ یہ بہترین فیصلہ تھا۔ اس کے انتخاب نے اسے ابدی زندگی میں
میرے روحانی خاندان کے ساتھ رہنا ممکن بنایا، جس کے ارکان فرشتوں سے اونچے تھے، جس کی خدا سے محبت سمندر سے گہری اور شہد سے زیادہ میٹھی تھی۔ وہ اس خاندان کا حصہ ہوگی جس نے خدا کے لیے سب کچھ کیا اور آخر میں انہوں نے اپنی جان سے قیمت ادا کی۔ مجھے پورا یقین ہے کہ اب وہ روحانیت کی طرف واپس آ گئی ہے۔ وہ بہت جذباتی ہو گئی۔ اب ایک بار پھر خدا اسے 3 یا زیادہ کتابیں لکھنے کا موقع دے گا۔ ایک دن وہ اپنے کلون کے ساتھ خدا کے پاس بیٹھ جائے گی۔ اس کا کلون ابدی زندگی میں اس کے ساتھ شراکت میں ہوگا۔ وہ روحانی طور پر بہت بڑھ چکا ہے۔ ہم سب کے پاس بہت سے کلون ہیں، لیکن ان میں سے ایک بہت خاص ہے جو ہماری مدد کے لیے روحانی دنیا میں ساتھی کے طور پر ہمارے ساتھ کھڑا ہے۔ یہ خدا کا کمال ہے کہ وہ ہمیں موقع دیتا رہتا ہے۔ یہ خدا کا نقطۂ نظر ہے۔ اگر ہم اپنے طریقے پر چلتے ہیں تو ہم خدا کو اپنی زندگی کا حصہ نہیں بننے دیتے ہیں۔ ہمارا فیصلہ ہمارے دکھ اور تکلیف کا باعث بنتا ہے اور ہمیں اس گرتی ہوئی مادی دنیا میں بار بار گرنے دیتا ہے۔ پہلے ہی عیسیٰ نے کہا، جو خدا کا ہے خدا کو دو، اور اس دنیا کو دو جو اس دنیا کا ہے۔ جنتوں نے مجھے بتایا، اگر ہم خدا کو دیتے ہیں جو اس کا ہے تو یہ پہلے ہی ہر چیز کا 95% ہے۔ ہمیں اپنے پورے جسم، دماغ، شعور، ضمیر، دل اور روح سے خدا کی خدمت کرنی چاہیے۔ تب ہم ہمیشہ خوش رہیں گے۔ ہماری روح ایک چمکتا ہوا پھل ہوگا جو خدا کی گود میں آتا ہے، اور ہم ایک دن گھر ہوں گے۔ لیکن اگر ہم خود فیصلہ کریں تو ہم کیا کر سکتے ہیں اور کیا نہیں کر سکتے؟ جب ہم اپنا توازن کھو بیٹھیں، اپنی کمزوری پر قابو نہ پا سکیں، تو یہ جدوجہد ہمیں روحانی دنیا میں لاکھوں سال ضائع کر دے گی۔ یہاں تک کہ اگر ہم آنسو بہاتے ہیں اور درد کو برداشت کرنا پڑتا ہے، یہ گھر پہنچنے کے لیے ایک طویل عمل ہوگا۔ اس کہانی کے ذریعے ہم سب کچھ سیکھ سکتے ہیں کہ یہ خدا کی منشا ہے کہ وہ اپنے پورے جسم، دماغ، شعور، ضمیر، دل اور روح سے اس سے محبت کرے۔ ان دونوں میں کوئی فرق نہ کریں اور خدا اور ہمارے خالق کی منشا کو یکساں محبت دیں۔ تب ہم اس گرتی ہوئی دنیا کے لیے روشنی بن جائیں گے۔ ایک دن روشنی چمکے گی، مملکت خدا داد قائم ہو جائے گی اور زوال پذیر دنیا ماضی کا حصہ بن جائے گی۔ خدا نے اس دنیا کے لیے پیشین گوئی کی۔ ہم ماضی کے بارے میں پھر کبھی بات نہیں کریں گے، کیونکہ وہ برا تھا اور برے لوگ اس میں رہتے تھے۔ یہ سب تاریخ کے قبرستان میں ہمیشہ کے لیے دفن ہو جائیں گے۔ زمین خدا کے فرزندوں اور خدا کے انبیاء سے بھر جائے گی۔ ہمارا خالق ایک نظر آنے والا خدا ہوگا، اور جنتیں ہمارے سب سے پیارے آسمانی والدین کے بارے میں گہرے رازوں کو جاننے کے لیے زمین کا دورہ کریں گی۔ اب ہم ایک نئے باب میں آ گئے ہیں۔ خان کے نام والا پھولوں کا گلدستہ، A bucket of flowers named خان۔ میں نے ایک بار پھر جنتوں کا سفر کیا اور دیکھا کہ خدا اپنے ہاتھ میں پھولوں کا گلدستہ لیے کھڑا ہے۔ وہ دوسری مخلوقات میں گھرا ہوا تھا۔ میں اپنے آسمانی باپ کے پاس گیا اور اس کے آگے سجدہ کیا۔ خدا نے میری پیشانی اور آنکھوں کو بوسہ دی اور کہا، یہ پھول 19 مخلوقات اور مجھ سے ہیں۔ اس نے گلدستہ میرے حوالے کیا اور کہا، تمہارا نام پھولوں والا خان ہے۔ میں نے جواب دیا، آسمانی باپ، تو نے مجھے بہت سے نام دیے ہیں۔ مجھے یاد نہیں کہ وہ کتنے تھے اور مستقبل میں کتنے ہزار آئیں گے۔ اگر یہ اسی طرح چلتا رہا تو میں جلد ہی اپنا اصلی نام نہیں یاد رکھ پاؤں گا۔ تو جب کوئی مجھے پکارتا ہے تو مجھے یہ فرض کرنا پڑتا ہے کہ اس نام سے کوئی اور مراد ہے۔ آسمانی باپ نے مسکرا کر کہا، جنتوں کی تمام مخلوقات اور مستقبل کے لوگ جو مجھ سے پیار کرتے ہیں، ان میں سے کوئی بھی نام نہیں بھولیں گے جو میں نے تم کو دیا ہے۔ ہر نام جو میں نے تم کو دیا ہے جنتوں کے نام میں، جنتوں کے دل میں لکھا ہے۔ آج میں تمہارے ساتھ ایک بہت ہی خاص بات
شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ تم نصف صدی سے زیادہ عرصے سے میری منشا پر چل رہے ہو۔ بہت اوائل میں جب تم بچپن میں تھے، تمام بڑے مذاہب کے بانیوں نے اپنے اپنے مذاہب سے منتخب لوگوں کو میرے پاس لائے۔ انہوں نے مجھ سے عیسیٰ اور محمد کی طرح اپنے مذہب سے مستقبل کے ابدی مسیحا کا انتخاب کرنے کو کہا۔ خدا نے ان کے نام نہیں بتائے، لیکن میں یہ بتا سکتا ہوں وہ یہودیت، عیسائیت اور اسلام سے آئے تھے۔ مشرق بعید سے ہندو مت، کنفیوشزم اور بدھ مت کے بانی بھی موجود تھے۔ تقریباً 12,000 منتخب اور اہل لوگ تھے۔ خدا نے ان مذاہب کے بانیوں اور پیغمبروں سے کہا، یہ اچھی بات ہے، تم سب نے مختلف مذاہب کے لوگوں کو چنا، وہ تمہارے امیدوار ہیں۔ میں نے دیکھا کہ ان سب کی روح میں نسبتاً روشنی تھی۔ خدا نے اس بات کو جاری رکھا، تمہارے 12,000 چنے ہوئے لوگوں کو میری منشا کے مطابق کام کرنے دو، انہیں شروع کرنے دو۔ لیکن میں نے بھی ایک شخص کا انتخاب کیا۔ خدا نے میری طرف ان الفاظ کے ساتھ اشارہ کیا، میں نے اسے چنا، اس کا نام زائے ہے۔ میرے لیے وہ اہل ہے۔ تمام گھوڑوں کو میری منشا کے لیے دوڑنے دو۔ مستقبل بتائے گا کہ سچا شخص کون ہے جو میری منشا پوری کر سکتا ہے، میرے دل کو آزاد کر سکتا ہے اور انسانی زندگی کا مقصد پورا کر سکتا ہے۔ جب سے میں نے انسانیت کی تخلیق کی ہے، یہ مقصد اور میری منشا کبھی بھی خاطر خواہ طور پر پوری طرح نہیں ہوئی۔ آج اور اس لمحے میں اس کا وقت آ گیا ہے۔ ہم وہاں تھے، مختلف مذاہب کے پیغمبروں میں سے، یہ 12,000 چنے ہوئے لوگ اور میں، جنہیں خدا نے چنا تھا۔ جب خدا نے مجھے چنا تو میرے پاس روشنی بھی نہیں تھی۔ اب نصف صدی بعد خدا نے مجھ سے کہا، اپنے ارد گرد دیکھو، ان میں کتنے 53 سال بعد بھی میری منشا کے مطابق کام کر رہے ہیں، جہاں تک کہ تم اس راستے پر بوڑھے ہو گئے ہو۔ اس مدت میں محمد، عیسیٰ، بدھ، کرشن اور دیگر میں سے تمام اہل اور چنے ہوئے لوگ مشن کو چھوڑ کر اپنی پرانی دنیا میں واپس چلے گئے۔ وہ ایک عام زندگی گزارتے ہیں۔ مختلف مذاہب سے متعلق رکھنے والے بانیوں کے 12,000 امیدواروں میں سے سبھی میری وصیت کو چھوڑ کر غائب ہو گئے۔ تم اکیلے رہ گئے۔ اے میرے بیٹے، اے میرے دل، صرف تم ہی ہو جس نے میرے دل کو آزاد کیا اور انسانی تاریخ میں وہ چیز ظاہر کی جو میں ایک طویل عرصے سے چاہتا تھا۔ پہلی بار میں نے اپنا دل کھولا اور تمہیں بہت سے آسمانی راز بتائے۔ یہ وہ کنجی ہے جو انسانیت کو گھر تک پہنچاتی ہے۔ میں تم سے پیار کرتا ہوں کیونکہ تمہاری ہر کتاب میں ابدی زندگی کے اتنے راز ہیں جو میں پہلے کبھی کسی کے ساتھ شیئر نہیں کر سکتا تھا۔ ان میں سے ہر ایک راز میں نے تم پر ظاہر کیا، اس لیے میں نے تم سے کہا کہ تم نے جو کچھ بھی سنا، دیکھا، مشاہدہ کیا اور میرے ساتھ اپنے روحانی سفر اور تجربات کو شیئر کرنا۔ خدا نے بار بار میری آنکھوں اور میری پیشانی کو چوما، پھر وہ بولا، تم نے یہ کر دیا۔ اس کے ہاتھ میں ایک گلدستہ تھا جس میں بہت سارے پھول تھے، وہ بے شمار لگ رہے تھے۔ انہوں نے ایسی خوشبو پھیلائی جو میں نے اپنی زمینی پھولوں میں پہلے کبھی نہیں دیکھی تھی۔ خدا نے اپنے ہاتھوں میں پھول لے کر رقص کیا۔ اس نے خوشی سے کہا، میں نے سب کچھ اپنے دل سے شیئر کیا اور اس کے لیے میں نے اپنا دل کھول دیا۔ اب میرا دل میرے سامنے کھڑا ہے جو صحیح معنوں میں میری نمائندگی کرے گا۔ میں اس کے روح کو بار بار ابدی جنتوں میں بولنے کے لیے اختیار کروں گا۔ میں نے حیا کے ساتھ جواب دیا، اے باپ، تجھے اپنی تخلیقات کا سامنا اپنی شکل میں کرنا چاہیے۔ وہ تجھے اپنی آنکھوں سے دیکھنے کے پیاسے ہیں، صرف تجھے، کسی کو نہیں۔ وہ صرف تجھے دیکھنا چاہتے ہیں۔ یہ کافی ہے اگر وہ مجھے دیکھیں۔ جب میں تیرا پیغام پہنچانے کے لیے مختلف جنتوں میں جاؤں گا۔ خدا مسکرایا اور بولا، ٹھیک ہے۔ جب میں جنتوں پر واز دوں گا، میں سب سے پہلے اپنی اصل شکل میں نظر آؤں گا، لیکن پھر بھی تمہاری شکل اختیار کروں گا۔ میں اسے اور کیا کہہ سکتا تھا، لہٰذا میں خاموش رہا اور سنتا رہا کہ خدا نے مجھ سے مزید کیا کہا۔ میں تمہیں یہ گلدستہ دیتا ہوں جس میں میری طرف سے تمہارا نام لکھا ہوا ہے۔ میں نے کہا، اے باپ، یہ گلدستہ اتنا بڑا ہے،
میں نہیں دیکھ سکتا کہ یہ کہاں ختم ہوتا ہے۔ خدا نے جواب دیا، ہاں تم ٹھیک کہتے ہو، کیونکہ اس میں بہت سی جنتیں ہیں۔ پھولوں کے اس بڑے سمندر کے نظارے نے میری سانسیں اور زیادہ لے لی تھیں۔ میں نے بے یقینی سے پوچھا، خدایا میں اسے کیسے لے سکتا ہوں؟ میں اسے لے بھی نہیں سکتا۔ خدا نے پرسکون رہا اور کہا، میں تمہارے لیے گلدستہ چھوٹا کرنے جا رہا ہوں، بس لے لو۔ یہ سکڑ گیا اور خدا نے کہا، میں اسے اپنے دل، روح اور جان سے تمہیں دیتا ہوں۔ جب چاہو یہ گلدستہ اپنی اصل شکل اختیار کر لیتا ہے، جو کئی جنتوں پر مشتمل ہے۔ ہر جنت اتنی بڑی ہے کہ ایک پوری کہکشاں بھی اس میں غائب ہو جاتی ہے۔ میں نے کہا، اے باپ، یہ میرے لیے بہت زیادہ ہے، میں اس کا تصور بھی نہیں کر سکتا۔ لیکن آسمانی باپ نے مجھ سے کہا، تمہیں ضرورت نہیں ہے، کیونکہ تخیل کی دنیا ہمارے پیچھے ہے، تم میری دنیا کے اندر ہو، اپنے خدا اور اس کی حقیقی تخلیق کی دنیا میں ہو۔ ہر وہ چیز جو تمہارے آس پاس ہے اور جو میں نے تمہیں دیا ہے وہ حقیقت ہے۔ بنی نوع انسان اور دیگر تخلیقات جو سوچتی ہیں وہ صرف ان کے تخیل سے آتا ہے، میرے دل کی گہرائیوں سے۔ میں نے بہت شکریہ ادا کیا، لیکن ساتھ ہی میں اپنی طرف سے شکریہ ادا کرنے سے قاصر تھا۔ میں نے کہا، اے باپ، میرا تخیل کسی دھماکے کی طرح ٹوٹ رہا ہے۔ آج یہاں تمہارے ساتھ ہونا میرے لیے پوری حقیقت ہے جسے میری آنکھیں دیکھتی ہیں۔ یہاں تیرے ساتھ میرا دل اور میری روح تیری محبت کا مزہ چکھ سکتے ہیں۔ صرف ایک دن اس حقیقت کا تجربہ کرنے کے لیے، صرف اس لمحے کے لیے میں نے اپنی پوری زندگی اسی راستے پہ گزاری ہے۔ میں تمہارے ساتھ رہنے کے علاوہ کچھ نہیں چاہتا تھا۔ جہاں تم مجھے پھول دے کر کھڑے ہو، وہیں مجھے اپنی منزل مل گئی، اور جہاں تم مجھ سے ملو گے وہی میری منزل ہوگی۔ میں نے محسوس کیا کہ خدا جنتوں میں جہاں بھی رہے گا اس جگہ پر ایک یادگار تعمیر ہوگی، کیونکہ ہر مخلوق اس قدر فخر کرتی ہے کہ اسے یہ اعزاز ملا۔ آسمانی باپ نے مجھ سے کہا، جہاں بھی تخلیقات ابدی زندگی میں داخل ہوں گی وہ دو قدموں کے نشانات کو پائیں گی جو ایک ساتھ ہوں گے، ایک میری طرف سے اور دوسرا تمہاری طرف سے۔ انہیں پتہ چل جائے گا کہ ہم دونوں ایک ابدی وقت سے گزر چکے ہیں۔ میں رونے اور سسکنے لگا۔ میں نہیں جانتا تھا کہ کیا کہوں۔ تمام ابدی زندگی اور ظاہری مخلوقات کا خالق میرے سامنے کھڑا تھا۔ میرے دل کو تسلی دینے کے لیے ایسے الفاظ کہے۔ خدا نے گلدستہ مجھ پر دباتے ہوئے حوالے کیا اور اس کے ذریعے اس نے مجھے چوما۔ اسی لمحے میں نے دیکھا کہ واقعی اس میں کتنی جنتیں موجود ہیں۔ خدا نے مجھے اس قدر مضبوطی سے گلے لگایا کہ میں نے چاہا کہ وہ اپنے گلے سے تھوڑا سا جانے دیتا ہے۔ خدا نے مجھے دیکھا اور کہا، میں اب تمہیں چھوڑ رہا ہوں، لیکن میری موجودگی ہمیشہ تمہارے ساتھ رہے گی۔ جب بھی تم کچھ کہو یا اپنا دل کھولو، اس بات سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ میں اس مخلوق میں کہاں ہوں۔ میں تمہاری دعا کو بغیر کسی توقف کے سنوں گا، صرف یہ سننے کے لیے کہ تمہیں کیا کہنا ہے۔ نہ میں اور نہ ہی میرا تخت اس وقت تک ہلے گا جب تک تم اپنی نماز، اپنی دعا ختم نہ کر لو۔ میں خدا کے قدموں میں جھک گیا اور اس کی طرف دیکھ کر مجھے احساس ہوا کہ میں نے اس سے پہلے تمام ابدی جنتوں میں ایسے پاؤں نہیں دیکھے تھے۔ خدا کے قدموں سے امن، لامتناہی، محبت، خوشی اور مسرت کا اصل خاص چشمہ پھوٹ پڑا۔ وہ پوری ابدی زندگی کے لیے چابی ہے۔ اس کے بعد خدا آہستہ آہستہ عمودی طور پر غائب ہو گیا، اور میں نے چاہا خدا کچھ لمحے مزید ٹھہرے۔ اس نے اپنی روح کی روشنی کو وسعت دی اور یہ ایک عالمگیر سنہری اور کرسٹل نیلی آگ میں بدل گئی۔ ایسا لگتا تھا جیسے خدا اپنی روشنی سے تمام ابدیت کو ڈھانپ سکتا ہے۔ خدا نور میں اڑ گیا اور غائب ہو گیا۔ ایسا لگتا تھا جیسے کوئی ہوا میرے گرد رقص کر رہی ہے اور سرگوشی کر رہی ہے۔ آج تم اپنے محبوب سے ملے ہو۔ یہ خاص لمحہ تمام جنتوں سے تھام لیا گیا تھا۔ میں پوری انسانیت کے لیے درج ذیل پیغام دینا چاہتا ہوں۔
اگر ایک شخص اس حد تک پہنچنے میں کامیاب ہو جاتا ہے تو پوری انسانیت کے لیے یہ ممکن ہو جاتا ہے۔ انسان اس سے بھی بہت زیادہ تک پہنچ سکتا ہے۔ میں اپنے تمام ساتھیوں کو یہ سفر کرنے کی دعوت دیتا ہوں، کیونکہ جب تک میں اس زمین پر ہوں سب کو وہ حیرت انگیز نعمت ملے گی جو خدا ان سے اپنے دل کے ذریعے بات کرتا ہے۔ خدا نے مجھے ایک بار کہا، زمین جنتوں کی طرح چمکے گی۔ بہت سی جنتیں اس زمینی سیارے کا دورہ کریں گی۔ یہ زمین میرے پیاروں کی ہوگی۔ زمین پر صوفیانہ لمحات ہوں گے جب میں نظر آؤں گا۔ پھر خدا نے آگے کہا، میرے بیٹے اور بیٹیاں عظیم ہوں گے، لیکن کوئی بھی تم جیسا نہیں ہوگا۔ جب خدا نے یہ کہا تو وہ رو پڑا اور آنسوؤں میں شرابور ہو گیا۔ ایک بار پھر اس نے دہرایا، مجھے تم جیسا دوسرا نہیں ملے گا۔ پھر میں نے بار بار اعلان کیا، خدایا، چاہے میں اپنی زندگی کے خاتمے تک پوری دنیا کو تلاش کروں اور ابدی زندگی میں بھی مجھے تم جیسا کوئی نہیں ملے گا۔ اور اب اس خالق نے کہا، میں بہت سی تخلیقات کر سکتا ہوں اور واقعی انسانی تخلیق میں میرے بیٹے اور بیٹیاں عظیم ہوں گے، تاہم کوئی بھی تم جیسا نہیں ہوگا۔ بالکل یہی الفاظ خدا نے مجھ سے کہے۔ جب تک میں زمین پر زندہ ہوں میں انسانیت کے لیے نعمت ہوں۔ میں جانتا ہوں کہ آج لوگ مجھے نظر انداز کر رہے ہیں، میں ان کی نظروں میں کوئی نہیں ہوں۔ میں عیسیٰ نامی بڑھئی کی طرح محسوس کرتا ہوں جو 2000 سال پہلے اس زمین پر رہتا تھا۔ اسے لوگوں نے مارا پیٹا، انہوں نے اس کے چہرے پر تھوک دیا۔ اس شخص کو روز کی روٹی اپنے ہاتھوں سے کمانا پڑتی تھی۔ وہ دن میں 12-14 گھنٹے میزیں، کرسیاں اور الماریاں بناتا تھا تاکہ صرف اتنا پیسہ کما سکے کہ وہ خود، اس کا خاندان اور اس کی بہنیں اور بھائی کچھ کھا پی سکیں۔ وہ بڑی مشکل سے گزارا کرتا تھا۔ سب سے افسوسناک بات یہ ہے کہ اس کی بہنوں اور بھائیوں نے بھی کبھی اس پر یقین نہیں کیا۔ آج عیسائیت زمین پر سب سے بڑا مذہب ہے۔ عیسائی پکار رہے ہیں، عیسیٰ عیسیٰ، لیکن ایک بار پھر خدا یہاں نہیں ہے۔ 2000 سالوں میں مسیحی ہر اتوار کو خدا کے وعدے کی تکمیل کے لیے روتے اور دعا کرتے رہے ہیں کہ اس کی منشا زمین پر بھی پوری ہو جائے جیسے آسمان پہ ہے، لیکن وہ خدا کی منشا کو نہیں جانتے۔ اس طرح یہودیوں نے روتے ہوئے دیوار گریہ پر دعا کرتے ہیں کہ ایلیا واپس آئے تاکہ مسیحا کا ظہور ہو۔ یہودیوں کے لیے مسیحا ابھی تک ظاہر نہیں ہوا، حالانکہ 2000 سال گزر چکے ہیں۔ ماضی کی تاریخ پر نظر ڈالیں تو اب ایک نابینا شخص بھی کہہ سکتا ہے کہ عیسیٰ ہی وہ مسیح تھا جس کا وہ انتظار کر رہے تھے۔ اور آج انسانیت یہ تصور نہیں کر سکتی کہ میں خدا کا دل ہوں، چاہے میں اس کے بارے میں بات کرنے کے لیے کہیں بھی جاؤں۔ لوگ چونکہ خدا کی قدر نہیں جانتے، اس لیے وہ میری قدر بھی نہیں جانتے۔ خدا نے ایک بار کہا کہ زاہد، جب میرے بیٹے اور بیٹیاں زمین پر نمودار ہوں گے تو وہ تمہاری قدر جان جائیں گے۔ پھر کیا ہوگا؟ دنیا جس طرح آج موجود ہے، جس کا خدا سے تعلق نہیں ہے، اس وقت تک موجود انسانیت کی طرح ناقابل تلافی ماضی کا حصہ بن جائے گی۔ یہ کس نے کہا؟ یہ خدا تھا، اور اس نے مجھ سے اعلان بھی کیا، ہم ماضی کے بارے میں دوبارہ کبھی بات نہیں کریں گے، کیونکہ اس کے لوگ ظالم تھے، وہ مجھے جاننا نہیں چاہتے تھے۔ اس کے برعکس وہ خدا کے ساتھ تصادم کی تلاش میں تھے۔ خدا نے یہی فرمایا، یہ شیطانی، ظالم اور ناخوش دنیا جہاں حادثات وغیرہ ہوتے رہتے ہیں جن کی وجہ سے جسم میں بیماریاں پیدا ہوتی ہیں اور روح ختم ہو جاتی ہے۔ جسم اور روح آج زمین پر چیختے ہیں۔ انسانی تخلیق اور یہ زمینی سیارہ شدت سے پوچھ رہا ہے، خدا کے بیٹے اور بیٹیاں آخر کب ہمیں آزاد کرائیں گے؟ مجھے ایک بار پھر خدا کے وہ الفاظ یاد آتے ہیں جب اس نے کہا تھا، جب اس کے بیٹے اور بیٹیاں زمین پر نمودار ہوں گے تو لوگوں کو اس کی اور میری قدر کا پتہ چل جائے گا۔ تاہم میں ہر اس چیز کو ظاہر کرنے کا ذمہ دار ہوں جو خدا چاہتا ہے کہ اسے معلوم ہو۔ میں اپنے آسمانی والدین کے بارے میں اتنی گہری اور دل کو چھونے والی کہانیاں جانتا ہوں جو اس نے مجھے اس وقت سنائی جب ہم دونوں اکیلے تھے۔
اور ابدی زندگی کے ساتھ ساتھ سفر کر رہے تھے۔ اس وقت خدا نے کہا جہاں ہم کھڑے ہیں وہاں کوئی نہیں آ سکتا، نہ کوئی تخلیق اور نہ ہی کوئی انسان۔ میں نے اپنی ابدی زندگی خدا کے ساتھ گزاری ہے۔ خدا مجھ سے اتنا پیار کرتا ہے کہ وہ مجھے اپنے ماضی میں بھی لے گیا۔ اس نے مجھے اس مقام تک پہنچایا جب وہ بچہ تھا۔ ہم نے اپنے دن لکا چھپی اور پھر ڈھونڈ لینا جیسے کھیلتے ہوئے گزارے۔ خدا چھپ رہا تھا اور مجھے اس کی تلاش کرنی تھی۔ میں ان دنوں کو نہیں بھول سکتا اور میرے دل کی گہرائیوں میں نشان زدہ ہیں۔ مجھے ان حیرت انگیز لمحات میں سے ہر ایک یاد ہے۔ مجھے بہت سی باتیں یاد ہیں جو میرے دل کا حصہ بن گئیں، لیکن زمین میں میری زندگی صرف اتنی مختصر ہے، لہٰذا ابدی زندگی میں بھی میں خدا کے بارے میں جو کچھ بھی جانتا ہوں اسے بتاتا رہوں گا۔ یہ چیزیں حقیقی ہیرے ہیں، وہ اپنے حقیقی گھر میں بسنے کے لیے تمام تخلیقات کی چابی ہیں۔ زندگی اور محبت کے اس کے سوا کوئی معنی نہیں ہے کہ ہم اپنے پیارے کے ساتھ کہانی کو مکمل کریں۔ لوگوں کا تصور جو ہمیں مدد کی بھیک مانگنے پر مجبور کرتا ہے یہ غلط تھا۔ کوئی بھی مدد ہمیں انسانی تخلیق کو پہلے ہی عطا کی گئی تھی۔ یہ ہمارا غلط تصور ہے کہ خدا اپنے بچوں کا فیصلہ کرتا ہے، یہاں تک کہ ہم بطور والدین اپنے بچوں کا فیصلہ یا سزا دینے کے قابل نہیں ہیں۔ انسانیت اپنا اصل گھر بھول چکی ہے۔ ہم انسان خود ہی دکھ اور تکلیف کا باعث بنے۔ اور سب کچھ ہونے کے باوجود خدا کیا کر رہا تھا؟ خدا انبیاء بھیجتا رہا اور اب اس نے اپنا دل بھیجا تاکہ وہ انسانی مخلوق کو آزاد کرے۔ جلد یا بدیر بنی نوع انسان کے لیے کوئی دوسرا راستہ نہیں ہے۔ وہ دوبارہ آباد ہو جائیں گے، لیکن اس بار یہ محبت پر مرکوز ہوگا۔ پھر یہ پیشین گوئی بھی سچ ہو جائے گی کہ اس زمین پر لوگ خدا کے پیاروں، اس کے کامل بیٹے اور بیٹیوں میں شامل ہوں گے۔ ہر صورت میں اور ہر قسم کے حالات میں وہ خدا کی محبت میں کامل ہوں گے۔ ہماری پہلی اور آخری لازوال محبت خدا کی ہوگی۔